اس پہ تیرے پاس کوئی اعتراض نہیں ہے؟ اگر اعتراض ہے تو بتا دے۔ اگر تو کہ خدا عرش پر ہے میں اعتراض کروں گا، تجھ سے جواب بننا نہیں ہے۔ کہا جی مثلا آپ اعتراض تو کریں۔ میں نے کہا تو اپنے اعتراض کر لیں، اس کے بعد میں جواب شروع کروں گا۔ کہا جی میرا ایک اعتراض اور بھی ہے، بلکہ ایک دلیل بھی ہے۔ میں نے کہا کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ پر۔ میں نے کہا جی ہاں۔ کہتے ہیں نہیں جی عرش پر۔ میں نے کہا کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات کہاں گئے تھے؟ میں نے کہا عرش پہ گئے تھے۔ کہتے ہیں کیوں گئے تھے؟ میں نے کہا خدا سے بات کرنے کے لیے۔ کہتے ہیں جب اللہ ہر جگہ پر ہے تو نبی عرش پہ بات کرنے کے لیے کیوں گئے ہیں؟ مکہ میں بات کر لیتے ہیں نا۔ میں نے کہا تیری دلیل اور دعوے نے ٹوٹ جانا ہے۔ مجھے کہتے ہیں جی وہ کیسے؟ میں نے کہا کوئی بندہ کہے گا خدا کوہ طور پر ہے، میں پوچھوں گا دلیل کیا ہے؟ کہے گا موسیٰ علیہ السلام جب بات کرتے تو کہاں جاتے؟ میں نے کہا کوہ طور پہ۔ اس نے کہا پھر جب کوہ طور پہ خدا نہیں ہے تو موسیٰ علیہ السلام کیوں جاتے ہیں؟ تو پھر مان لو کوہ طور پہ رہتے ہیں، تیری دلیل تو ٹوٹ گئی ہے۔ میں نے کہا تیسرا بندہ کہے گا کہ نہیں جی خدا تو جامعہ قادریہ یا دارالہدیٰ یا بکر کی فلاں مسجد میں رہتے ہیں۔ ہم پوچھیں گے تیری دلیل کیا ہے؟ کہتے جب خدا سے بات کرنی ہے تو بندہ نماز پڑھتا ہے، اور جب نماز پڑھنی تو مسجد میں جاتا ہے۔ جب خدا مسجد میں ہے ہی نہیں تو بات کس سے کرتا ہے؟ بتا تو کیا جواب دے گا؟ منہ توڑ کے بیٹھا ہے کہ نہیں جواب تو بنتا نہیں ہے۔ میں نے کہا تیرے پاس نہیں ہے، دیوبند کے پاس جواب موجود ہے۔ ہم نے کہا خدا ہر جگہ پہ موجود ہے، لیکن اس سے بات کہاں کرنی ہے؟ خدا حیثیت کے مطابق جگہ کا انتخاب کرتے ہیں۔ اگر بندہ اور مجھ اور تجھ جیسا ہے انتخاب مسجد کا ہوتا ہے، بندہ موسیٰ کلیم جیسا ہے انتخاب طور سینا کا ہے، بندہ محمد حبیب جیسا ہے انتخاب عرش معلیٰ کا۔ میں نے کہا یہ تو نہیں خدا ہر سوال آپ سب نے سن لیا۔ انہوں نے سوال ایک مثال کے ذریعے بتایا ہے، کوہ طور کی مثال۔ تو کوہ طور کی جو مثال یہ بتا رہے ہیں اس کے اندر پہلے تو کوہ طور پر اللہ ہے یہ کوئی دعویٰ نہیں کر رہا۔ قرآن اور حدیث میں کہیں نہیں دیا ہے کہ اللہ کوہ طور پہ ہے، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر رہا ہے، کوئی یہ کہہ رہا نہیں ہے، نہ قرآن اور حدیث کی کوئی آیت ہے۔ قرآن میں کوئی آیت ہے نہ کوئی حدیث ہے۔ اللہ کہاں ہے اس موضوع پر؟ جو سارے دلائل ہیں کہ اللہ عرش پہ مستوی ہے، ہاں یہ سب سارے دلائل ہے۔ کیا کوہ طور پہ مستوی ہے ایسا کچھ ہے آپ کے پاس؟ یا فوقا کوہ طور کے اوپر ہے ویسا ہے؟ نہیں ہے۔ تو وہاں پر ہی بات گر جاتی ہے کہ یہ سارے دلائل کا کیا کریں گے آپ؟ ساری آیتیں، ایک آیت دلیل ہے، ایک آیت بھی کافی ہوتی، اور اتنے سارے جب دلائل ہیں تو یہ سارے دلائل کا آپ کیا کریں گے؟ اب آئیے اس سوال کے جواب پہ جاتے ہیں۔ جو کوہ طور کی جو مثال ہے یہ ایسی بات ہے کیونکہ سب سے پہلے تو لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسا کوئی نہیں، اور کلام کرنے کے لیے ہم اپنے مخلوق کی بات کر رہے ہیں، مخلوق کی بات کر رہے ہیں، خالق کی نہیں بات کر رہے ہیں۔ ہم یہاں سے، میں ایک دوسرے شہر میں ہوں، آپ دوسرے شہر میں ہوں، اور لائیو میں ہم لوگ بات کر سکتے ہیں، کوئی سمجھنے میں مشکل نہیں ہے آپ کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر موسیٰ سے کلام کیا، کیا کیفیت کیسے ہم نہیں جانتے، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اللہ کوہ طور پر ہے، اس سے یہ لازم نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے ہر چیز پر۔ اللہ نے خود کے بارے میں بتا دیا کہ اللہ عرش پہ مستوی ہے، فوقا، ہاں وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، بندوں کے اوپر ہے، مَن فِی السَّمَاء، بلندی والا ہے، آسمان کے اوپر ہے۔ تو یہ چیزیں جب اللہ تعالیٰ نے بتا دی تو اس کے بعد میں یہ چیز کے اندر ہم اس میں سرنڈر ہو جاتے ہیں کہ جب ہم مخلوق ہو کے دور کی بات سن سکتے ہیں، کلام کر سکتے ہیں، ڈسکشن کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اچھا اس میں آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں جب یہ ہماری طرف سے کوئی دعویٰ کرتے ہیں نا تو لفظوں کا ہیر پھیر کرتے ہیں۔ ہم یہ تھوڑی نہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے صرف اللہ سے بات کرنے کے لیے گئے تھے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر اللہ کے پاس گئے تھے، اللہ کے قریب گئے تھے، اور اتنا قریب گئے تھے جتنا قریب اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کوئی نہیں گیا ہے۔ تو ہم صرف یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے گئے تھے۔ انہوں نے یہ بات کرنے والا جملہ کیوں بولا؟ تاکہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام والی مثال دے سکیں، ورنہ کسی عام مسلمان آدمی سے بھی پوچھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر کیوں گئے؟ اللہ سے ملاقات کے لیے گئے۔ اللہ نے اپنے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، یعنی اللہ کے یہ معراج جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تھی، اس فضیلت کی وجہ کیا صرف یہ کہ اللہ کے نبی آسمانوں پر گئے، ایک خاص مقام پر چلے گئے اللہ سے بات کرنے کے لیے؟ معراج کی اصل فضیلت یہ نہیں ہے نا۔ معراج کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے اللہ نے نبی کو اپنے پاس بلایا، تو نبی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، یہ اصل فضیلت ہے۔ صرف بات کرنے کے لیے گئے یہ فضیلت نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کے قریب گئے،
اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے قریب گئے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے، صرف بات کرنے کے لیے نہیں، ملاقات کرنے کے لیے. اور اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریب کیا. اللہ رب العالمین نے قربت عطا فرمائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ میں. تو کوئی بھی یہ جواب نہیں دیتا کہ اللہ تعالیٰ بات کرنے کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اصل میں ان کو یہ اپنے سے پہلے سوال کر لیتے ہیں، اعتراضات خود کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کا جواب دیتے ہیں. ورنہ کسی بھی اہل حدیث سے آپ پوچھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر کیوں گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر اللہ سے ملاقات کے لیے گئے اور اللہ کے پاس گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر گئے تو اللہ تعالیٰ کے قریب، اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی کوئی خصوصیت ہی نہیں رہ جاتی. اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر گئے، کوئی کوہ طور پہ گیا تو کیا فضیلت رہے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں، جب اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے؟ تو کوئی کوہ طور پہ چلا گیا، کوئی آسمان پر چلا گیا. تو اگر اس کو یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ تھا پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کرنے کے لیے اللہ سے آسمانوں کے اوپر گئے، تو اس سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی فضیلت پھر باقی نہیں رہ جاتی. نبی کی فضیلت یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اتنے قریب گئے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کوئی بندے کو قربت کا وہ مقام اور وہ منصب نصیب نہیں ہوا. یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل فضیلت ہے جو معراج میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت کرتے ہیں. اور صرف یہ معاملہ نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے تو جنت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی حدیثوں کے اندر بھی یہ بات وضاحت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کا دیدار اگر نصیب ہوگا تو اس کا مطلب ایک جگہ نصیب ہوگا نا، کہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے. ہاں، الا ربها ناظرہ، اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہوں گے. بعض روایتوں میں چہرے کا بھی لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہر جگہ ہوگا؟ اسے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے. تو یہ ساری دلیلوں کو ایک ساتھ رکھ کر کے جب ہم بات کرتے ہیں نا تب ہماری بات ثابت ہوتی ہے. آپ ساری دلیلوں کو، ہر دلیل کا الگ الگ جواب دیتے ہیں، ساری دلیلوں کو ایک ساتھ جمع کریں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کے اوپر اللہ سے ملاقات کے لیے گئے. تو دونوں دلیلوں کو ایک ساتھ رکھے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ صرف گفتگو کے لیے نہیں گئے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا تم اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسے چاند کو دیکھتے ہو. یہ نہیں کہا کہ ہر جگہ دیکھو گے، فرمایا جیسے چاند کو دیکھتے ہو. تو اپنے اوپر دیکھیں گے اپنے رب کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اللہ تعالیٰ نیچے نہیں ہے. تو یہ ساری دلیلیں ایک ساتھ جمع کریں گے تو یہ سوائے اس کے کہ اپنے باطل عقیدے کی حفاظت کے لیے یہاں وہاں شبہات پیش کر رہے ہیں. یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں ان کی حیثیت شبہات سے ادا کی ہے اور کچھ نہیں. بارک اللہ فیکم. یہ معراج کو اور کوہ طور پہ جانے کو یا جو ہے ذی طوا میں جو ہے آواز آنے کو، بلایا جانے کو، سب کو یہ ملا دیتے ہیں. حالانکہ دونوں میں فرق ہے. کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جانا اور وہاں پہ بلایا جانا ایک قسم کے محض خلوت کا معاملہ ہے معراج کے مقابلے میں. جبکہ معراج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پہ اس بلندی پہ گئے اور اللہ کے رسول کے قریب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قریب بلایا، جیسا کہ سرفراز بھائی نے اس کی وضاحت. لیکن جب کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں تو اللہ تجلی ڈالتا ہے اور یہ ایک خلوت کا معاملہ ہوتا ہے. تھوڑے سے فرق کے ساتھ جس طریقے سے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں خلوت نصیب ہوئی تھی اور جس طریقے سے وادی ذی طوا میں خلوت کا معاملہ ہوا تھا، تو یہاں معاملات خلوت کے ہیں. یعنی نبی کو تنہا کیا جا رہا ہے اور اللہ سے قرب مل رہا ہے ایک دوسرے نوع کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا قرب مل رہا ہے ایک دوسرے نوع کا. دونوں نوعیتوں کو اتنا فرق ہے، اتنا زیادہ فرق ہے کہ دونوں کو ملایا نہیں جا سکتا. دونوں کو ملا کر کے کیسے بات کی جا سکتی؟ جی سرفراز بھائی. اور حضرت موسیٰ نے کیا یہ کہا تھا جب وہ کوہ طور پہ گئے تو کیا انہوں نے اپنی قوم سے فرعون سے جا کر کے کہا کہ کوہ طور پہ اللہ ہے؟ حضرت موسیٰ نے تو فرعون سے جا کر کے کہنا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے. تبھی تو فرعون نے حامان سے کہا یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ اسباب السماوات فاطلع الی الہ موسیٰ، کہ اے حامان میرے لیے ایک سیڑھی بناؤ اور وہ سیڑھی ایسی ہو جس کے ذریعے سے میں آسمانوں پہ پہنچ سکوں. کیوں پہنچ سکوں آسمانوں پہ؟ لأطلع الی الہ موسیٰ، تاکہ موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں، موسیٰ کے معبود کو دیکھ سکوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو یہ تو نہیں کہا تھا کہ کوہ طور پہ خدا ہے، میرا معبود کوہ طور پر ہے. فرعون کو تو یہی کہا تھا کہ جو میرا معبود ہے وہ آسمانوں کے اوپر ہے. تبھی فرعون نے یہ کہا کہ لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الی الہ موسیٰ. السماوات کا لفظ اس نے استعمال کیا کہ میں آسمان کے دروازوں پہ پہنچوں اور وہاں سے موسیٰ کے رب کو جھانک سکوں. تو موسیٰ علیہ السلام
نے بھی فرعون کو یہی بتایا تھا کہ جو میرا رب ہے وہ آسمانوں کے اوپر ہے. فرعون کو بھی یہ بات پتہ تھی اور الیاس گمان کو یہ بات نہیں پتہ ہے. معراج ہی کے حوالے سے یعنی یہ بات اتنی متحقق ہے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا بلندی پر جانا کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں آسمانوں کی بلندی پہ گئے تو خود صحابہ کرام میں سوال پیدا ہو گیا کہ کیا رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا؟ میں اس روایت پر نہ جاتے ہوئے کہ اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھا کہ نہیں دیکھا، محض یہ بات عرض کروں گا کہ یہ سوال کا پیدا ہونا خود اس بات کو متحقق کرتا ہے اور ثابت کرتا ہے کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کی بلندی پر گئے اور تمام صحابہ کرام اور تمام صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات کے لحاظ سے اوپر ہے. یہ عقیدہ تھا. تبھی یہ سوال پیدا ہوا اس کے بعد کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا. تو یہ بھی ایک بات ہے جس سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے لحاظ سے عرش پر. دیکھیے معراج کی جو حدیث ہے، معراج کے واقعے سے متعلق صحیح بخاری وغیرہ میں اس ہم پڑھتے ہیں نا، تو جو معراج کا سفر ہے وہ کس طرح سے وہاں پہ نقل کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر جاتے ہیں تو وہاں تعارف ہوتا ہے، پوچھا جاتا ہے، فرشتوں سے ملاقات ہوتی ہے، پھر آگے بڑھتے ہیں، پھر تعارف ہوتا ہے، پوچھا جاتا ہے. تو ایک پورا ایک سسٹم وہاں پہ نظر آتا ہے فرشتوں کا. یہ جو موسیٰ علیہ السلام گئے تھے کوہ طور پہ، وہاں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ بھی ایک بہت فرق ہے کہ یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام گئے تو یہاں پہ وہ معاملہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں پہ ایک کے بعد ایک فرشتوں سے ملاقات ہو رہی ہے، بلکہ انبیاء علیہ السلام سے بھی ملاقات ہو رہی ہے، بلکہ خود موسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات ہو رہی ہے. بلکہ وہ جو واقعہ ہے پورا کہ 50 وقت کی نماز فرض کی گئی، جب واپس آئے تو راستے میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو ملا، تو جب جواب دیا آتا ہے کہ 50 وقت کی نماز، تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ہے، آپ کی امت کے لیے دقت ہوگی. تو کیا کہتے ہیں؟ فرجع الی ربک. خود موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اپنے رب کے پاس واپس جائیے، یعنی لوٹاتے ہیں کہ واپس جائیے، یعنی وہاں پہ اللہ رب العالمین وہاں پہ جو ہے رب ہے. تو یہ بہت بڑا فرق ہے. آپ دیکھیں گے سفر کا فرق ہے، پھر وہاں جو گفتگو ہے اس کا فرق ہے، فرشتوں کا جو پہرا ہے اس کا فرق ہے. تو یہ پورا جو واقعہ معراج ہم دیکھیں گے تو اس کی پوری کیفیت الگ ہے، پورا واقعہ الگ ہے، پورا نظام الگ ہے. وہاں پہ اب قدم قدم پر جو پہرے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا جو عرش ہے، اللہ رب العالمین جہاں پہ ہے وہاں کے معاملات کے، اور یہ جو دنیا کا معاملہ ہے یہ بالکل الگ ہے. اس لیے دونوں کو ایک جیسا قرار دینا یہ بہت بڑی نادانی کی بات ہے. جی جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ بہت بہترین پوائنٹس ایڈ ہوئے اور بہت ہی زبردست اور بہت اہم باتیں ہیں، سمجھنے والوں کے لیے بہت کچھ ہے، واضح ہے بات. اور جہاں تک انہوں نے بندے کی دعا کی بات کی کہ بندے کو دعا کرنے کے لیے مسجد جانا ہوتا ہے، وہاں پہ قربت ملتی ہے، تو نہیں، اللہ بندہ تکلیف میں ہے، کہیں کسی بھی حال میں ہو، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ سکتا ہے، اللہ سے مدد مانگ سکتا ہے. مسجد جانا ہی پڑے گا ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد مانگ سکتا ہے، کہیں بھی مانگ سکتا ہے. تو یہ ہم نے اس ویڈیو کا یہاں تک جواب دیکھا. اب آگے کے سوال دیکھ رہے ہیں. جی انتخاب عرش ہے وہ اللہ کا. میں نے کہا یہ تو نہیں، خدا ہر جگہ پہ نہیں ہے، خدا کی ذات ہر جگہ پہ موجود ہے. کوئی اور سوال ہے تو کر لے تاکہ ہمیں بات سمجھ تو آئے نا. کون سا سوال تیرے پاس موجود ہے جس کا جواب دیوبند والوں کے پاس نہیں؟ پکھر کے دوستوں میں ایک بات کہتا ہوں، میں نے کہا خدا ہر جگہ موجود، عرش پر موجود. اچھا، جو انہوں نے کہا کون سا سوال ہے جس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے، تو سوال ہم کئی سارے پوچھ چکے ہیں ہماری اسٹریم میں، وہ سوالوں کے جواب ضرور دیجیے. جو کئی ساری ہم نے دلائل آپ کے سامنے رکھے، وہ سوال کا جواب آپ ضرور دیجیے. کنٹینیو کریں. اور سے نہیں بنے گا. چل ایک دو سوال میں بھی کرتا ہوں، میرا قرض ہے تیرے اوپر، اس کا قیامت تک جواب دے دے. تو جی کیا اعتراض ہے؟ سن رہے ہیں آپ بات سن رہے ہیں؟ کہہ رہے میں سوال پوچھتا ہوں، قیامت تک کا قرض ہے، میرے سوال کا جواب دے دو. ٹھیک ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ قیامت تک کا وقت انہوں نے ہمیں دیا ہے سوال کا جواب دینے کے لیے. تو چلیے آج قیامت تک کا وقت نہیں لیں گے ہم انشاءاللہ آج ہی سوال کا جواب دے دیں گے، بلکہ اس سے پہلے بھی دے چکے ہوں گے، مجھے امید ہے بہت سارے علماء کرام اس سوال کا جواب دے دیے ہوں گے، لیکن ہم پبلک کے سامنے انشاءاللہ اس ویڈیو کا جواب دے رہے ہیں. قیامت تک کا وقت نہیں چاہیے انشاءاللہ. جی شروع کرتے ہیں. میں نے کہا خدا
کہاں پہ ہے؟ کہتے ہیں جی عرش پر ہے۔ میں نے کہا پھر میرا ایک سوال تو یہ ہے، خدا خالق ہے، عرش مخلوق ہے، خالق ازل سے ہے، مخلوق ازل سے نہیں ہے، تو جب اگر تو کہتا ہے خدا عرش پر ہے تو جب عرش نہیں تھا خدا کہاں تھا؟ ٹھیک ہے، سوال سن لیا آپ لوگوں نے؟ یہ سوال ہم لوگوں نے دیکھ لیا کہ اللہ عرش ہمیشہ سے نہیں ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے۔ جی ہاں بالکل، عرش مخلوق ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے، وَهُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ، عرش ہمیشہ سے نہیں ہے۔ آپ نے قرآن کے اندر سنا، بار بار سنا کہ 7 جگہوں پہ دیا اللہ عرش پہ مستوی ہے، 7 میں سے 6 جگہ پہ کیا دیا ہے معلوم ہے؟ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، پھر وہ عرش پہ مستوی ہوا۔ پھر تو یہاں پہ یہ ثم کس چیز کی طرف نشاندہی کر رہا ہے کہ اللہ عرش کے اوپر مستوی ہوا؟ اور جو انہوں نے کہا کہ استوا سے پہلے اللہ کہاں تھا، استوا سے پہلے اللہ کہاں تھا، اس کا جواب یہ ہے لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ سے نہیں پوچھا جائے گا اس چیز کے بارے میں جو وہ کرتا ہے، ان سے پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو اللہ نے ہمیں بتایا ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اور یہاں پر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ استوا کے بارے میں جو امام مالک رحمہ اللہ نے کہا، اس زمانے میں جو انہوں نے کہا نا، ایسے آنے والی ساری خرافاتوں کا جیسے کہ جڑ کاٹ دی انہوں نے اسی زمانے میں۔ انہوں نے کہا الاستواء معلوم، استوا تو معلوم ہے، والکیف مجہول، اس کی کیفیت مجہول ہے۔ جو یہ بات کہی گئی نا کیفیت مجہول ہے، تو جو چیزیں مجہول ہے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے جو اللہ نے ذکر نہیں کی، ہم اس بارے میں پوچھیں گے بھی نہیں۔ والایمان بہ واجب، اس پہ ایمان لانا واجب ہے۔ والسؤال عنہ بدع، اس کے بارے میں سوال پوچھنا بدعت ہے۔ اور ان کے زمانے میں جس نے سوال پوچھا تھا امام مالک نے اس کے بارے میں کہا وما اراک الا مبتدئا، اور میں دیکھتا ہوں کہ تم ایک بدعت کرنے والے ہو، اور پھر حکم دیا کہ اس کو باہر نکالو، مجلس سے باہر نکالو۔ امام مالک نے اتنا اسٹرانگ سٹینڈ لیا۔ تو امام بہقی نے اعتقاد میں جمع کیا ہے، فتاوی ابن تیمیہ میں بھی یہ بات ذکر ہے۔ جی اس بارے میں کوئی اور ایڈ کرنا چاہتا ہے؟ یہ پہلا سوال جو انہوں نے پوچھا جس کے لیے قیامت تک وقت دیا تھا، تو کوئی ایڈ کرنا چاہتا ہے؟ اچھا، میں بھی اب ان سے ایک سوال کر لیتا ہوں، ان کے سوال ہی کی طرح۔ بنیادی جواب تو آپ نے دے دیا ہے، میں بھی ان کو قیامت تک کا وقت دیتا ہوں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے عرش پہ ہونے کی نفی اس وجہ سے کر رہے ہیں نا کہ عرش تو مخلوق ہے اور اللہ رب العالمین خالق ہے، تو جب عرش نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ کہاں تھا؟ پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، ہم پوچھتے ہیں جگہ کیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں عرش مخلوق ہے، تو جگہ کیا ہے؟ جگہ بھی تو مخلوق ہے، مکان بھی تو مخلوق ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، تو ہم پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہونے سے پہلے کہاں تھا؟ آپ پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر ہونے سے پہلے کہاں تھا؟ اگر آپ اس کی ہم قیامت تک اس کا جواب نہیں دے سکتے ہیں تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہونے سے پہلے کہاں تھا پھر؟ اور ہم بھی یہ ہمارا سوال بھی قیامت تک کے لیے، آپ قیامت سے پہلے اس کا جواب دیجئے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے عرش پر استوا ہونے کی نفی اس دلیل سے کی جا سکتی ہے کہ عرش مخلوق ہے، تو جب عرش نہیں تھا تو اللہ کہاں تھا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہر جگہ ہونے کی نفی اس دلیل سے کیوں نہیں کی جا سکتی ہے کہ جگہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے؟ تو جب جگہ نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ کہاں تھا؟ یہ سوال قیامت تک کے ان کے پاس رہے گا، اور دیکھتے ہیں قیامت سے پہلے جواب دے پاتے ہیں کہ نہیں دے پاتے ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ جو ہے ثم استویٰ علی العرش، پہلے پھر عرش پر مستوی ہوا، تو اب عرش پر جب مستوی نہیں تھا تو کہاں تھا؟ ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود عرش سے قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وجود تھوڑی عرش سے قائم ہے کہ اگر عرش ہے تو اللہ کا وجود ہے، اور اگر عرش نہیں ہے تو اللہ کا وجود نہیں ہے، ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے۔ یہ جو آپ کا سوال ہے، تو سوال گویا اس سمت میں لے جا رہا ہے کہ سننے والا جو عامی ہے، عوام یہ سمجھنے لگے کہ بھئی یہ تو کہتے ہیں اہل حدیث کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ، اب جب عرش نہیں تھا تو گویا اللہ ہی نہ رہا، کیونکہ اللہ تو عرش پہ مستوی۔ یہ بات ہے ہی نہیں، اللہ کا وجود ہے، اس کا عرش کے ہونے نہ ہونے سے اس کے قیام کا تعلق ہی نہیں ہے۔ اللہ نے یہ بتایا کہ بھئی اللہ تعالیٰ پھر عرش پر مستوی ہوا، اب پھر وہ جیسا اس کی شان کے لائق تھا ویسا ہو رہا۔ اب اس کی مشیت ہوئی، اس کی رضا ہوئی اس بات میں کہ وہ عرش بنائے اور اس پہ مستوی ہو، تو یہ اس کی رضا اور اس کی مشیت کا مسئلہ ہے۔ اب اللہ کی مشیت پر یہ سوال ہے سیدھا، اور اللہ کی مشیت پہ سوال کرنا کفر ہے۔ یہ سوال جو آپ قیامت تک آنے کی سینہ تان کے آپ نے سوال کیا ہے، ذرا سا خوف خدا بھی رکھیے آپ کہ سوال کرنے کا نتیجہ کیا ہے۔ یعنی آپ اللہ کے مشیت پہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں چاہا کہ عرش ہو اور اس پہ مستوی ہو،
تو اللہ کے جو ہے مشیت کا مسئلہ ہے، اس نے چاہا کہ عرش اس مستوی ہو، وہ عرش مستوی ہوا، اور پھر کیسے تھا کیسے نہیں تھا، جیسا اس کی شان کے لائق، کیونکہ اللہ نے اس کے بارے میں ہمیں بتایا نہیں، جس کے بارے میں بتایا نہیں اس کا ہم جواب نہیں دیتے، جس کے بارے میں بتایا اس کا جواب دیتے ہیں۔ اچھا یہ کوئی اتنا، میں تو مطلب انہوں نے کہا کہ قیامت تک کے جواب نہیں دے پائیں گے، تو میں سوچا کوئی بہت بڑا سوال کرنے والے ہیں۔ یہ سوال تو اس کا جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے، بہت مشہور روایت ہے، ترمذی کی، ابن ماجہ کی، ابن حبان نے اس کو احسان میں ذکر کیا ہے، مسند احمد میں بھی روایت موجود ہے۔ حضرت ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان ابی رزین قال قلت یا رسول اللہ، ابو رزین کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے کہا اینا کان ربنا عز وجل قبل ان یخلق خلقہ، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے کہاں تھا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان فی عما ما تحتہ ہوا وما فوقہ ہوا، اللہ تعالیٰ عما میں تھا، نہ اس کے نیچے ہوا تھی نہ اس کے اوپر ہوا تھی، ثم خلق عرشہ علی الماء، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کو پانی کے اوپر پیدا کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے کہا تھا کان فی عما، وہ اللہ تعالیٰ عما پر تھا۔ عما کا ایک معنی تو یہ اس حدیث کو شیخ البانی نے بھی جو ہے صحیح کیا ہے، امام ترمذی نے صحیح کہا ہے، اور امام ذہبی نے اس کو حسن کہا ہے۔ عما جو ہے وہ اس کے معنی کے بارے میں اختلاف ہے، بعض علماء نے کہا کہ عما کا مطلب ہوتا ہے سحاب، کہ اللہ رب العالمین بادلوں میں تھا اور بادلوں پر تھا۔ بعض لوگوں نے عما کا مطلب کہا ہے کہ عما یہاں پہ جو ہے اس معنی میں آیا ہے شانہ معمی علی خلقہ، کیونکہ عما کا مطلب اندھیرا پن ہوتا ہے نا، اسی لیے جو ہے وہ اندھے کو بھی عما کہا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب عما کا علماء نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو اپنی مخلوق پر اندھیرے میں رکھا ہے، مخلوق کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے۔ تو اور زیادہ صحیح بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو نہیں بتایا۔ صحابی نے یہ سوال اللہ کے نبی سے کیا کہ مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ کہاں تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کان فی عما، اللہ تعالیٰ عما میں تھا۔ عما کا مطلب شانہ معمی علی خلقہ، کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ اس معاملے میں معمہ کہتے ہیں نا کہ پوشیدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بتائی نہیں کہاں پر تھا، تو جب اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننے کا اور کوئی سورس ہی نہیں ہمارے پاس۔ تو یہ تو سوال، اس کا جواب حدیثوں میں موجود ہے، آپ حدیث پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا نا آپ کو۔ فلسفے اور کلام کی کتابیں ہٹا کر کے جب اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کے ذات کے بارے میں حدیثوں سے مطالعہ کریں گے تو یہ سارے آسان سے سوال ہیں، اور جس کا جو عقیدے کی کتابوں میں مسلسل یہ حدیثیں علماء درج کرتے رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت کے لیے رخ کرتے ہیں کلام اور فلسفے کی کتابوں کا، اور حدیثوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت نہیں حاصل کرتے۔ اس لیے اتنا آسان سا اور چھوٹا سا سوال آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نے کتنا بڑا ایک اعتراض اور شبہ پیش کر دیا۔ بارک اللہ فیکم۔ اپنے گمان میں چیلنج پہ انہوں نے رسول اللہ اور صحابہ کو بھی گویا کر دیا ہے، یعنی اپنے گمان میں بھیا صحابہ نے پوچھا نا اللہ کے رسول سے، اور اللہ کے رسول نے بتایا کہ جو ہے یعنی کہ مخلوق پر یہ معاملہ معلوم نہیں ہے، تو گویا چیلنج تو وہاں بھی پہنچ گیا ان کا، قیامت تک والا چیلنج۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا۔ جی ہم ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی تو کہتے ہیں خدا عرش پر ہے، تو جب عرش نہیں تھا خدا کہاں تھا؟ یہ سوال کا جواب نہیں تھا تو خدا اس سوال کا کہاں جواب تھا؟ جواب دے۔ میں نے کہا چل میں دوسرا اعتراض تیری عقل ٹھکانے کرنے کے لیے کرتا ہوں، مجھے بتا، تو نے کہا خدا عرش پر ہے، اگر تو نے خدا کو عرش پہ مانا ہے، اس کا معنی یہ ہے خدا عرش پہ رہتا ہے، رہنے والے کو مکین کہتے ہیں، جس جگہ پہ رہا جائے، توجہ رکھنا، جس جگہ پہ رہا جائے اسے مکان کہتے ہیں۔ میں نے کہا یہ ضابطہ ہے، مکان ہمیشہ مکین سے بڑا ہوتا ہے، اگر مکان چھوٹا ہو مکین ٹھہر سکتا ہی نہیں ہے، اور اگر مکین بڑا ہو تو پھر مکان میں آئے گا کیسے؟ یہ ضابطہ ہے، مکان بڑا ہوتا ہے اور رہنے والا مکین چھوٹا ہوتا ہے۔ اگر کمرہ چھوٹا ہو آپ بڑے ہو تو کمرے میں رہیں گے کیسے؟ کمرہ بڑا ہوگا آپ چھوٹے ہوں گے تبھی تو کمرے میں رہیں گے۔ تو نے کہا خدا عرش پر ہے، تو نے خدا کو مکین مانا، عرش کو مکان مانا، مکان مکین سے بڑا ہوتا ہے، اس کا معنی عرش خدا سے بڑا ہے، تو اللہ اکبر کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہوگا؟ میں نے صرف دو عقلی اعتراض کیے، اس پر تو کئی اعتراض موجود ہے، میں نے کئی عقیدے چھیڑنے ہیں۔ ٹھیک، تو دوسرا سوال بھی آپ نے سن لیا مکان کے تعلق سے، کہ مکان وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ عرش پر ہے اور مکان بڑا ہونا ضروری ہے، مکین سے مکان بڑا ہونا ضروری ہے، ہاں انہوں نے کہا۔ تو پھر سے اگر کاش یہ دیکھ لیتے، اسٹڈی کر لیتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الرحمن علی العرش استوی، اللہ عرش پر مستوی ہے۔ تو عرش کے اللہ کہاں ہے؟ اللہ عرش کے اوپر ہے۔
اب اگر کوئی یہ کہے کہ عرش جیسے کہ کمرہ ہوتا ہے نا، کمرہ، عرش کمرے کی طرح ہے، اگر کوئی یہ بولتا کہ عرش کمرے کی طرح ہے، اللہ کمرے کے اندر ہے، اگر ایسی بات ہوتی تو شاید سوال ویلڈ ہوتا تھا کہ ہاں کمرے کے اندر ہے اللہ تعالیٰ تو کمرہ بڑا ہو گیا. لیکن یہاں پہ جو جہت بتائی گئی ہے، ڈائریکشن بتایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا، اشارہ کیا، اور جو سارے دلائل ہے، تو اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، باقی ہمیں اس کے آگے کا کچھ نہیں پتا. جیسے اللہ تعالیٰ تمام چیزوں پر غالب ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، الاکبر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں. تو انہوں نے اگر یہ سوچا تھا کہ عرش احاطہ کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کو تو کوئی سوال ہوتا، لیکن عرش کے بارے میں ایسا معاملہ ہے ہی نہیں کہ عرش احاطہ کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کو، گھیرا ہوا ہے، انکمپس کیا ہوا ہے، ایسا تو کچھ ہے ہی نہیں. شیخ سرفراز صاحب اس بارے میں کچھ آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ شیخ سرفراز کفایت اور شیخ شعبان. میں پھر سے وہی بات کہوں گا، وہ الزامی جواب کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو عرش کے اوپر مان لیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے عرش بڑا ہے کہ اللہ بڑا ہے. تو اگر آپ کہہ دیں گے کہ اللہ بڑا ہے تو پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ پھر اللہ تعالیٰ عرش کیسے چھوٹا ہو گیا. بھائی ہم یہ پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے آپ کہتے ہیں، تو آپ بتائیے کہ جگہ بڑی ہے کہ اللہ بڑا ہے، اور جو جواب دیں گے وہی جواب ہماری طرف سے. ہم نے تو جواب دے دیا پہلے ہی کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، تو آپ بتائیے جگہ بڑی ہے کہ عرش بڑا ہے. اگر جگہ بڑی ہے کہ اللہ بڑا ہے، اگر آپ کہتے ہیں جگہ بڑی ہے تو اس نے آپ نے اللہ رب العالمین کو جگہ سے چھوٹا مان لیا. اور اگر آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑا ہے تو اس کا مطلب اللہ رب العالمین ہر جگہ نہیں ہے، پھر جگہ کے علاوہ بھی کوئی جگہ ہے جہاں پر اللہ ہے. تو جو سوال آپ ہم سے کر رہے ہیں کبھی اسی سوال کو اپنے عقیدے پہ وارد کر کے دیکھیں کہ اس سے آپ کا عقیدہ بھی باطل ثابت ہو جائے گا. کیونکہ جگہ بھی اگر آپ نہ جگہ کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ جگہ اللہ سے بڑی ہے، نہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں جگہ اللہ تعالیٰ سے چھوٹی ہے، کیونکہ دونوں صورتوں میں تو بات یہی پیدا ہو جائے گی کہ اگر جگہ اللہ تعالیٰ سے بڑی ہے تو اللہ سے بڑا آپ نے کسی کو مان لیا، اور اگر جگہ اللہ تعالیٰ سے چھوٹی ہے تو اس کا مطلب آپ یہ مان رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ تو نہیں ہے، پھر انہی جگہ کے علاوہ بھی کوئی جگہ ہے، کوئی چیز ہے جس میں اللہ ہے. تو اس طرح کی باتیں، خرافات، عقل جب نصوص آ جائیں تو جب آدمی دماغ لگانا شروع کرتا ہے تو اس کا دماغ ایسے ہی خرافات کی طرف جاتا ہے. اس لیے سب سے سادہ آسان سا مسلک ہے جو صحابہ کا رہا ہے، جو امت کے تمام ائمہ کا رہا ہے، کہ اللہ رب العالمین عرش کے اوپر ہے، اور اللہ رب العالمین عرش پر ڈیپینڈ نہیں ہے، عرش پر منحصر نہیں ہے. اللہ رب العالمین فوق العرش ہے، عرش کے اوپر ہے، اور اس کو ماننے سے کوئی ایسا آپ کا جو سوال کیا گیا وہ سوال کوئی شبہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے لازم نہیں آئے گا. بارک اللہ فیک. اچھا، گھمن صاحب کی جو پریشانی ہے وہ اصل پریشانی یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کو پہلے تشبیہ دیا ہے اپنے دماغ میں. یعنی عقیدہ ہمارا تو اتنا ہی ہے نا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا، جب ہم نے کہا اللہ عرش پر مستوی ہے، عرش کے اوپر ہے، تو اس کو انہوں نے اپنے دماغ میں اپنے خیالی پلاؤ پکایا اور اس کو اللہ کو تشبیہ دیا کہ گویا ان کے حساب سے گویا اللہ بیٹھا ہوا ہے، یا اللہ اس پہ سکونت پذیر ہے، یا اللہ وہاں رہ رہا ہے، یا ہو سکتا ہے انہوں نے اپنے لیٹنے بیٹھنے کا انداز بھی سیٹ کر لیا ہو دماغ میں. یہ سارے خیالات بےہودہ خیالات ان کے دماغ میں چلے ہیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے سوال قائم کیا بھئی ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ عرش کے اوپر ہے، عرش پر مستوی ہے. اب اللہ عرش کے اوپر ہے، عرش پر مستوی ہے، اب اس میں نہ بیٹھنے کا سوال ہے، نہ رہنے کا سوال ہے، نہ سونے کا سوال ہے، اس طرح کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. اللہ عرش کے اوپر ہے بس. اب اوپر کا تو کچھ بتایا ہی نہیں ہم کو، بس اتنا ہی بتا دیا ہے. تو جواب تو اتنا ہی ہے، آپ نے اس کو تشبیہ دیا پہلے انسانوں سے، پھر تشبیہ دینے کے بعد سوال پیدا کیا، پھر اس سوال کو اب نکالا اور پھر اس کا جواب دے رہے ہیں اور پھر ہم سے سوال کر رہے ہیں. تو یہ گھماؤ دار کام جو گھمن صاحب کر رہے ہیں یہ اصل پوری گڑبڑی ہے.